اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں منظوم کلام سماعت فرما رہے تھے حضرت مفتی صاحب بڑے بہترین اور اچھوتے انداز میں اپنے مخصوص انداز میں ہم سامعین کو وہ کلام سنا رہے تھے اور طبیعت چاہ رہی تھی کہ ہم یوں ہی سنتے رہیں، لیکن وقت کی تنگ دامنی، وقت کا تقاضا، کیونکہ ہمیں پروگرام بہت جلد انشاءاللہ ختم کرنا ہے، کیونکہ آج جمعہ کا بھی دن ہے اور اس کے بعد ہماری جو بچیاں ہیں مدرسے میں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، پڑھتی ہیں، ان کا بھی پروگرام ہے، وہ الگ سے وہ اپنا پروگرام کریں گی، تو ان کے لیے بھی وقت چاہیے، اس لیے ہمیں پروگرام بہت جلد سمیٹنا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت کے ہم شکر گزار ہیں کہ حضرت نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے بہترین کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمایا۔ اب اس کے بعد آپ کے مدرسے کے چند طلباء ہیں جنہوں نے ایک تقریر ایک ہی ہے، لیکن تھوڑی چند طلباء نے دیش کی آزادی کے تعلق سے ہے، شروع سے لے کر آخر تک پوری تاریخ تو اس میں نہیں آ سکتی، لیکن کچھ حوالے، کچھ واقعات اور کچھ قربانیاں ذکر کی گئی ہیں، تھوڑی مختصر چند بچوں نے کی ہیں، وہ لگاتار یہ بعد دیگر آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں اور دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہمیں یہ جانکاری ملے کہ ہمارے دیش کی آزادی میں ہمارے علماء کرام کا کیا کردار رہا ہے، اور ہمارے خاص طور سے 3-4 اضلاع کا ضلع مظفر نگر، اور اب جو شاملی الگ ضلع بن گیا ہے وہ بھی مظفر نگر میں تھا، کیرانہ، شاملی، مظفر نگر، گنگو، تھانہ بھون، میرٹھ، سہارنپور اور دیگر دلی کا تو ایک خاص کردار رہا ہے جنگ آزادی میں، تو آپ حضرات کو ساری چیزیں اس تقریر میں بچوں کی زبانی ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات غور و توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنیں، اور آپ سنیں گے تو علم میں بھی اضافہ ہوگا، جانکاری میں بھی اضافہ ہوگا اور بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے مدرسے کا ایک طالب علم ہے محمد ہاشم، جو سیوال کا رہنے والا ہے، وہ آپ کے سامنے اس تقریر کا پہلا حصہ، پہلا جز پیش کرے گا۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، اور امید ہے کہ آخر تک انشاءاللہ آپ حضرات اسی طرح شانہ بشانہ ہمارے ساتھ یہاں شریک رہیں گے، شامل رہیں گے۔ اور ماشاءاللہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کے مدرسے کے تعاون کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ہمارے بھائی فتح یاب نے 500 روپے سے آپ کے مدرسے کی امداد کی ہے، اسی طریقے سے 100 روپے چچا منظور نے دیے ہیں، اور 1000 روپے ہمارے پردھان جی محمد گلزار نے دیے ہیں مدرسے کی امداد کے لیے۔ آپ حضرات بھی شہدائے وطن کی اصالِ ثواب کے لیے، مدرسے کے تعاون کے لیے جو تعاون کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں، اور یہ پروگرام بھی سماعت فرماتے رہیں۔ محمد ہاشم یہ آپ کے سامنے مختصر سا بیان، مختصر سی تقریر کا ایک جز پیش کریں گے، آپ دھیان کے ساتھ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الوطن سکنا وامنا وامر بحفظ الامانة ورعایت الحقوق، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة: والله انك لو حب بلاد الله الي ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت، او كما قال عليه الصلاة والسلام: وقد قيل حب الوطن من الايمان، صدق الله العظيم۔ اسی جگہ اسی دن تو ہوا تھا یہ اعلان، اسی جگہ اسی دن تو ہوا تھا یہ اعلان، اندھیرے ہار گئے زندہ باد ہندوستان۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہندوستان کو طویل جد و جہاد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ باخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑی۔ آخر غیر ملکی یعنی انگریز
मुल्क से निकल जाने पर मजबूर हुए तो गैर मुल्की हुक्मरानों ने तदबीरें दी, रिश्वतें दी, लालच दिए, फूट डालो हुकूमत करो का उसूल बड़े पैमाने पर इख्तियार किया, फिरका वाराना इख्तिलाफात पैदा किए, को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, आपस में गलतफहमियां फैलाई, तारीख हुकूमत किया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के मासूम बाशिंदों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और नाहक लोगों को तख्ते-ए-दार पर लटकाया, हिंदुस्तानियों पर नाहक गोलियां चलाई और चलती रेलों पर से उठाकर बाहर फेंका, मगर उनके जुल्म सितम को रोकने के लिए और तो के गुलामी को गर्दन से निकालने के लिए बहादुर मुजाहिदीन आजादी ने उनका मुकाबला किया और मुल्क को आजाद करके इत्मीनान का एहसास लिया। हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में मुसलमानों का हिस्सा कुदरती तौर पर मुमताज़ नुमाया रहा है। उन्होंने जंग आजादी में कायद और रहनुमा का पार्ट अदा किया। उसकी वजह यह थी कि इक़्तिदार मुस्लिम हुक्मरानों से छीना था, इक़्तिदार से महरूमी का दुख और दर्द मुसलमानों को हुआ, उन्हें हाकिम से महकूम बनना पड़ा, उसकी तकलीफ और दुख उन्हें झेलना पड़ा, इसीलिए महकूमियत और गुलामी से आजादी की ऐसी लड़ाई भी उन्हीं को लड़नी पड़ी। अंग्रेजों से बाकायदा मुनज़्ज़म जंग नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने सन 1754 ईस्वी में की और उनको शिकस्त दी। कलकत्ता का डायमंड हार्बर और फोर्ट विलियम अंग्रेजों का मरकज था। अली वर्दी खान ने फोर्ट विलियम पर हमला करके अंग्रेजों को भगाया। अंग्रेज डायमंड हार्बर में पनाह लेने पर मजबूर हुए। इसे पहली मुनज़्ज़म और मुसल्लह जंग आजादी करार दिया जा सकता है। अली वर्दी खान के बाद उनके नवासे नवाब सिराजुद्दौला हाकिम हुए और इस खतरा को महसूस किया कि अंग्रेज उनके मुल्क पर आहिस्ता आहिस्ता हावी हो रहे हैं और उन्हें मुल्क से निकालना जरूरी है। उसने हौसला हिम्मत से अंग्रेजों को शिकस्त देना चाहा, मगर उनका दरबार साजिशों का अड्डा बन गया था, इसलिए उन्हें शिकस्त हुई और सन 1757 ईस्वी में ब्रिटिश फौज ने उनके दारुल सल्तनत मुर्शिदाबाद में उन्हें शहीद कर दिया। तारीख के सफहात में पलासी की जंग सन 1757 ईस्वी और बक्सर की जंग सन 1764 ईस्वी की तफसील मौजूद है। ये जंग भी हिंदुस्तानियों की शिकस्त पर खत्म हुई। उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तरह हावी हो गए। न पूछो ज़मीं की कीमत शहीदों के लहू से, ये आजादी मिली है बड़ी मुश्किलों से, और मैं जब मर जाऊं तो मेरे अल्लाह मेरी अलग पहचान लिख देना, और मैं जब मर जाऊं तो मेरे अल्लाह मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। इसके बाद मेरे साथी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वाह दावाना।